अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो? और सब को पहले तो जुम्मे का डी है, बड़ा ही खूबसूरत डी है, सोहना डी है। तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हुए और बहुत सारे दुआवां दे नाल अज सोहने डी दा असां आगाज़ करे और अल्लाह ताला तो को खुश रखे, आबाद रखे। और यकीनन जुम्मा का डी एक ऐसा डी होंदे जिंदी एक अपनी रौनक होंदी है। इबादत दे हवाले नाल तो रौनक होंदी है, हर कोई तैयारी विच लगा हुआ होंदे थिया। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबारी भिरा हैं पे, जो दोस्त हैं पे प्रोग्राम लेते पे होसन, तो उनको भी छुट्टी होती है। और एक दिन जब छुट्टी हो तो यकीनन हर कोई चाहता पिया होंदे एक अलग तरीके नाल उड़ी को मनावना, हर चीज़ स्पेशल करना। नमाज यकीनन अस जुम्मे दी पढ़ते हैं, इकट्ठे थीने हैं, अपने हमसाया को मिलते हैं, दोस्त अहबाब को मिलते हैं। जुम्मा दी नमाज उनके कोल पहले दी अगर मैं तैयारी की गल करनी हाँ तो हर बंदा जरा ना सोचता पिया होंदा कि जल्दी उठसूँ, जल्दी नाश्ता करेसूँ, धांसूँ धोसूँ और साफ सुथरे थी के वेसूँ मस्जिद और आपस जनाब मिलसूँ। और ये पूरा डी ही ये खूबसूरत जरा सिलसिला है चलता रहा। अच्छा मैं यो आखसा दुआ ही करे अल्लाह ताला जी रौनक है, ये रौनक सारे साल साढ़े कायम दायम रखे और असाकू 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। आमीन सुमा आमीन। क्योंकि नमाज फ़र्ज है और आखा में देखे सब को पहला जरा सवाल सारे को पूछा वैसी थी कबर तो वो नमाज का ही सवाल किया वैसी। बहुत सारे लोग मैसेज भी सेंड करेंदे पे होने थे, जुमे के हवाले नाल भी होने और बहुत सारे लोग नमाज के हवाले नाल होने थे और फॉरवर्ड मैसेज भी होने थे। अच्छा एक खूबसूरत यह मैसेज जुड़ा है सुबह सुबह मेरे फ़ोन में आया और मैं समझती हाँ कि जुमे दे दी मैं अक्सर मैसेज शामिल करनी रहनी हाँ। कोई अच्छी गाल जी है मैं चाहनी हाँ कि मेरे नाजरीन भी शेयर किया करें अगर उन्होंने कोई अच्छा खूबसूरत मैसेज देना हो, क्योंकि तुहारी जी आवाज़ है वो कुछ अदर चंद एक अफराद नहीं सुनते पे होंगे बल्कि करोड़ों लोग सुनते पे होने। एक अच्छा मैसेज बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होंगे थिया। अदर दूजा के वास्ते जरा अच्छा सोचेंदे थिया तो अल्लाह ताला भी उनके वास्ते रस्ते बना देंदे थे, उनके मुश्किल आसान कर देंदे थे। गाल है सारी नीयत दी, गाल है सारी सोच दी। अगर दूजा वास्ते अस गड़ा खुदेसूँ या दूजे का अस बुरा सोचेसूँ तब यकीन मनेसो कि तुसा ये ना समझो कि तुरे नाल भी कुछ अच्छा थी सी। तुरे वास्ते वो जो मुश्किल हैं वो परेशानियां हैं उवें ही कायम दायम रह सन थे। अक्सर औकात अस सुनने हैं कि फलां दा जड़ा कारोबार है ठप थी गया। अक्सर औकात अस सुनने हैं कि फलां दी जड़ी है उनकी बच्ची का रिश्ता नहीं आता पिया। तो इनके कोल बेहतर है कि अस उनते हंसूँ या उनते गाल करूँ या गॉसिप जी को आदर इनके अच्छा है कि अस दुआ करूँ अपने भाई वास्ते खैर की दुआ मंगू। जब अस दूजा वास्ते खैर की दुआ मंगसू तो यकीन मनेसो मेरा अल्लाह ताला मेरा मौला दिलन दे हाल खूब जान दे, सारी नीयत कुछ समझ दे थिया, खुद ही तारे वास्ते रस्ते बना रहे सी, तारे भी मुश्किल दूर कर रहे सी और वो मुसलमान भाई दे तो यकीनन दूर करे सी क्योंकि तुसा दिल नाल दुआ मंगी हो सी। अच्छा जी मेरा अज का अहम मौजू है जिंदे ते असा गुफ्तगू करनी है। मैं दस देवां कि अज जो मौजू है वह है पसंद दी शादी। बहुत घट टाइम मिले मेरे को इन्होंने गुफ्तगू करने का मौका मिले थिया और क्योंकि मैं यकीनन इस्लाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल करा तो मैं यकीनन उत्ते ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकती। सारा मजहब क्या आदे, सारा दीन क्या आदे, इन वास्ते यकीनन साको ज़रूरी है कि असा उलमा कराम जोड़े हैं उन्होंने को पूछूँ कि वह क्या आदन थे और उन्होंने राय घिनूँ क्योंकि उन्होंने तालीमात उन्होंने स्टडी सारे को ज़्यादा है, उन्होंने रिसर्च सारे को ज़्यादा है और उन्होंने ही चीज़ से ही फोकस है पिया कि दीन को समझने थे और समझना तो सबको है पिया। ही गल एक स्पेशल जुमे दे ॾींहुं असां प्रोग्राम तरतीब देने हैं जिन्हें जनात खां भी होने थे, उलमा कराम भी होने थे और जनाब अस आख सकते हैं कि सानल कानून दान भी होने थे। क्योंकि आज एक ऐसा मौजू है जिनका इंतखाब किया गया था कि इस्लाम क्या थे, क्या पसंद शादी की इजाज़त देंदे थिया, इन तस्वर क्या है पिया, इनकी अहमियत वाले क्या आदे थिया, क्या बच्चों की रजामंदी ज़रूरी है या सिर्फ पेरेंट्स की ही रजामंदी ही काफ़ी है। अगर वो कोई रिश्ता दे दें थे और समझते थे कि सारे बच्चों के हक में बेहतर है तो क्या हो हाँ कर सकते थे। तो एक बहुत वही गाल सारी बनती है माशरे की। मैं गल करे सा इस्लाम को हट के थोड़ी गल करे सा देते हैं कि माँ प्यो अज के जोड़े माँ प्यो हैं, मैं अपने माँ प्यो की गल ना करे सा क्योंकि उन वेले उतने सहूलियात भी ना होने हैं और उन वेले अस जो बच्चे होंगे से बाअदब बच्चे होंगे और सारी हर फरमाइश हर ख्वाहिश पूरी क्या ना की वेंदी है। साको एक कायदे नाल रखा वेंदा है, एक कानून जो आदे ना कायदा और कानून नाल अस जिंदगी गुजारी है। खर्चा होंदा है वो भी एक मखसूस दिता वेंदा है, जेब खर्च और उन्हें को एक्स्ट्रा साको बिल्कुल ना दिता वेंदा है। एक्स्ट्रा सारी कोई फरमाइश भी पूरी ना की वेंदी है। ईद आसी बकरीद आसी वल जाके वन के मैं आधे कुछ शॉपिंग सारे माँ प्यो साको करे ने करवा रहे हैं।
لیکن ہون تو یہ چیز چلتی پی کہ سارا سال جڑے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کریں نظر آنے خواہشات پوری کریں نظر آنے تھے اور چھوٹی جی منہ تو گال کیتی ہے اور پوری کرے ہونی ہے لیکن وہ بچے یہ حد تک عادی تھی ون تھے جل زندگی دا اہم معاملہ آدھے تھے جل میں آدھے ایک کمپینین دا انتخاب کرنے دا معاملہ آدھے تھے ایک ساتھی دا انتخاب کرنے دا معاملہ آدھے تو اکثر والدین دیکھنے کو آدھے تھے کہ اون والے بچوں کو رائے نہیں گھین دے اون والے پوچھنا بھی گوارا نہیں کریں دے سمجھتے ہیں کہ فلاں فیملی یا فلاں خاندان بہتر ہے یا فلاں رشتہ سارے بچے واسطے زیادہ بہتر تو وہ ڈیسائیڈ کریں وہ فیصلہ کریں اتھا مان کے بچے جڑے ہیں اختلاف کریں اور بعض ٹائم ایسا دیتے ہیں کہ بچے گھروں بھاجوین تھے بچیاں اور بچے دوئیں بھاجوین تھے اور شادی وان کے کر گھنن تھے اور اکثر سا رزلٹ دیتے ہیں سارے معاشرے کہ بہت سارے لوگ جو غلط تے نہ تے اپنے بچیوں کو مار دینے تھے قتل کر دینے تھے اس طرح دا میں آدھے بہت سارا کچھ سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے یہ نوبت ہی کیوں آندی ہے آج سوال میرا یہ بھی ہے پہ نوبت آندی ہی کیوں ہے اساں کیوں سارے بچے نہج تے پہنچ ویندے تھے کہ انہاں کو یہ فیصلہ کرنا پوندے تھے کہ ہون اگر ساکو کوئی رستہ نظر نہیں آندا تو اساں اپنی فیملی کو اپنے خاندان کو اپنے ماں پیو کو جنہوں نے انہاں دی پرورش کیتی ہے انہاں دی ایک ایک چھوٹی چھوٹی گال ایک ایک خواہش پوری کیتی ہے ای معاملے تے والدین بھی کیوں اڑ ویندے تھے کیوں وہ اپنے بچے دا ڈیسیجن جڑا ہے کو سمجھتے تھے کہ ایک قابل کہ نہیں حالی امیچور ہے اکثر والدین یہ آتے ہیں کہ تو نہیں سمجھتے تو اچھا برا کیا ہے دیکھنا چاہیے بھی آدھے تھے جڑے کہ فیملی رشتے کیتے ہوئے اپنی مرضی نال رشتے کیتے ہوئے اندر بھی بہت سارے پرابلمز آنے تھے وہ بچے بھی بعض ٹائم خوشحال زندگی نہیں گزرے پے ہوندے یہ بھی دیکھنے کو آئے کیونکہ اصل صرف یہ سمجھتے پے ہونے ہیں کہ جڑی شادی اپنے مطلب اپنی مرضی نال کریں وہی جڑا کامیاب کیا نہیں ہوندی کیا ایسا بھی تو تھیندے نا کہ پیرنٹس کی مرضی نال کیتا گیا ہوا رشتہ بھی بعض ٹائم ناکامی دا سامنا کرنا پوندے وہ بچے جڑے نا ہیپی لائف نہیں گزرے ای حوالہ گال بھی کرے سوں اور ای ٹائم میں چل ساں کیونکہ ای ٹائم سانال ایڈوکیٹ صاحب ہیں ملک صفدر حسین فہور صاحب ہیں پہ اور جناب یہ بھی دس دیواں کہ جناب انہاں دا تعلق مظفر گڑھ نہل ہے پیا PLF دے جناب جی نائب صدر ہیں پہ اسے انہاں کو خوش آمدید آکسوں گڈ مارننگ آکسوں جی آیا کو آکسوں خوش آمدید تو تشریف گھن کے ہے اور یقیناً تو اپنے تجربات دے حوالے نال قانون دے حوالے نال زیادہ روشنی پیسو این حوالے نال کیسز دے حوالے نال ساکو دسے سو کہ کیا کیسز دیکھن کو ملدے تھے آج کل ایسا دے ہیں کہ طلاق دی ریشو ودی پیندی ہے دن بدن ایسا جو لے ہیں یہ ریشو ودی پی تو انہیں ریزن بھی جاننا چاہوں کیونکہ تو کو زیادہ پتہ ہے کیوں لوگ علیحدگی اختیار کرنے پین تھے اور ہنستے بھرتے جڑے گھر ہیں گے وہ کیوں اجڑتے پین تھے جناب انہیں نال ہی جویں کہ تو کو پتہ ہے کہ بالکل نعت خواہ ہیں سارے نال کوئی دیر بعد جناب سے نال علامہ صاحب بھی ہو سن تھے وہ بہتر گفتگو کرے سن تھے یہ حوالے دے نال اور یہ ٹائم جناب بالکل سید آفتاب شاہ ہیں نعت خواہ ہیں پہ انہوں کو گڈ مارننگ آکسو جی آئیں کو آکسو اور خوش آمدید آکسو تھینک یو تو تشریف گھننا ہے آفتاب اور ادھر نال ہی سر نال ایک بے نعت خواہ بھی ہیں پہ اور چائنیز لینگویج تک جناب بالکل کلام سنے سن تھے اور امپورٹ نہیں کیتے گئے جناب بالکل انہیں تعلق پاکستان نال ہے حافظ اسد علی ہیں پہ خوش آمدید آکسو گڈ مارننگ آکسو جی آئیں کو تھینک یو تو تشریف گھن کیا ہے اور میں چل سا جناب بالکل ملک صفدر حسین صاحب والے اور یقیناً آج جو موضوع ہے وہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے جو بہت زیادہ گفتگو کیتی بن سکتی ہے ایک معاشرتی المیہ ہے پیا کیا اکسویں حوالے نال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عائشہ یہ جو آج آپ نے موضوع رکھا ہے پسند کی شادی کے حوالے سے آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو اس سے پہلے میں چاہتا تو سرائکے چلاؤ کیونکہ سارے جو برا دیکھنے والے ہیں پہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں ساری مٹھی زبان چلیس ہوتے ہیں جی بالکل میں سرائکی بول سکتا ہوں بالکل سرائکی سارا صوبہ ہے سرائکی نال سا کو پیار ہے جی بالکل اچھا جڑی اتساں اج ٹاپک رکھے پسند دی شادی والا میں چاہتا کہ ایکو میں دو پہلو نال ان دا ذکر کراں ایک پہلو ہے پازیٹیو دوجا پہلو ہے نیگیٹو جی جی پہلے اساں پازیٹیو پہلو دی گل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ جڑی پسندی شادی ہے زمانے جاہلیت یا اج بھی وہ زمانے جاہلیت والی اقدار کنہیں علاقے دے وچ موجود ہیں جی جی کہ والدین اپنی مرضی دے نال اپنے بچے دی رضامندی تو بغیر بچے دا رشتہ طے کر کے انہیں کو شادی ہونے دی کر چھڑیں دیاں بالکل ان دے اثرات بڑے معاشرے غلط پوندے ہیں کہ بچے ایک بے کو پسند نہ کریں نا ٹھیک ہے وہ جھگڑے تھی وجہ نا انہیں جھگڑے دے جی جی بالکل جی انہیں جھگڑے دے اثرات وال وہ پچھلے خاندان بھی آپس ٹوٹ گئے
آمن والی نسل بھی انہیں دی تروڑ گئی. اچھا شادی ایک ایسا میں آدھیاں شادی ایک ایسی چیز ہے جن نہ صرف دو لوگ نہیں ملتے پہ آتے تھے بلکہ دو خاندان آپس میں ملتے پہ انہوں نے مزاج انہوں نے طبیعتاں انہوں نے عادات اور جتنا بھی اختلاف پیدا تھے تو ان کا نقصان ہے بعض ٹائم لوہاں کو بھی بھوکتنا پوندے ہمارا گال بھی کرے سو ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تک تھے نہ ویسے سر ناظرین اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ تک سویل دے رانگیج اور این ٹائم سنل ایک گیسٹ آ چکے ہیں جویں کہ جناب جی علامہ صاحب آ چکے تھے علامہ عبدالحق مجاہد صاحب ہیں. خوش آمدید آپ سے گڈ مارننگ جی آنکھ اور السلام علیکم علامہ صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب طالب بغیر جڑا موضوع اثر رکھے یا چوز کیتے وہ ادھورا ہے یقیناً تساں زیادہ بہتر طریقے جانتے ہو تو اسٹڈی ہے تو ریسرچ ہے اور اسا اج گل کرنے پہ پسند شادی کے حوالے نال اور اسلام وچ انہاں تصور کیا ہے کچھ ان تے روشنی پیش اور ان کو پہلے میں چاہتا کہ شادی دی اہمیت جڑی ہے قرآن و سنت دی روشنی وچ بیان کرے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء. محترمہ آپا جی آپ نے بہت اچھا عنوان چنا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو اپنے انعامات کی بارش کی ہے ان میں ایک بڑا انعام محبت ہے اور اسی محبت کی بنا پر یہ معاشرہ قائم ہے. یہ شادی جو ہے دراصل اس کا راز محبت ہے, معاشرے کے اندر محبت کا پیدا کرنا. اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ آپ دیکھیے کہ بالکل غیر برادری میں شادی ہو رہی ہے. نہ لڑکے نے کبھی لڑکی کو دیکھا, نہ لڑکی نے کبھی لڑکے کو دیکھا, نہ لڑکی نے سسرالیوں کا گھر دیکھا, نہ انہوں نے ادھر. لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی انداز نہیں. تو اس لیے شادی کا مین مقصد ہے محبت. اور یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ نے جو فرمایا پسند کی شادی, اس میں ایک تو ہے کہ آوارگی کے طور پر کسی کو پسند کرنا. یہ تو بالکل غلط ہے کہ کوئی لڑکی اٹھ کر کسی جگہ کسی لڑکے کے ساتھ ایسے ہی معاشقہ کر لے یا لڑکا اس سے معاشقہ کرے. اس کو تو نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. بالخصوص اگر لڑکی کسی ایسی جگہ پر شادی کر لے جہاں پر ماں باپ کی عزت کو بٹا لگتا ہو. مثلا ایک سید خاندان ہے, بڑا عزت والا ہے, ان کی لڑکی نکل کر کوئی بالکل گھٹیا خاندان, ویسے تو سب لوگ اللہ کے ہی بندے ہیں لیکن فرق جو ہے وہ ضرور ہے. تو ایسی جگہ پر شادی کر لیتی ہے جس سے ماں باپ کی عزت ناموس جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے. تو ایسی شادی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. اگر کسی بھی لڑکی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی جگہ پر شادی کی تو اس کا نکاح باطل ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے والدین کورٹ میں جائیں گے اور وہاں جا کر چیلنج کریں گے اس نکاح کو. کورٹ کو حق ہے, از خود کوئی حق نہیں. مثلا جوان لڑکا اور جوان لڑکی مل کر 3 شرائط کے ساتھ جو نکاح کی شرائط ہیں کہ پہلی شرط ہے کہ کم از کم 2 گواہ موجود ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو. اگر یہ تینوں شرائط کے ساتھ کوئی جوان لڑکا اور جوان لڑکی شادی کر لیتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں, تو وہ نکاح واقع ہو جاتا ہے کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. مگر والدین کو اتنا اختیار حاصل ضرور ہے کہ ان کی وہ اولاد ہے کہ اگر انہوں نے ایسی جگہ پر شادی کی جو بالکل گھٹ کر ہے تو یہ شادی کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, مزید گفتگو ریسوں اجازت دے سو تسا کو کلام سن گھنو جناب بالکل سید آفتاب شاہ ہیں پہ اور ریکویسٹ کرے سنا کلام. بسم اللہ جی. جگ دیوانہ یا بابا زہرا دا تے حسنین
بابا بابا زہرا دا حسنین دا نانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اب مدینے سے دوری گوارا نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے کہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور اب مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں اور اسی جگہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کیا کتے جالڑیاں مشتاق کیا کتے جالڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما یجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहु ही आला जनाब, बड़ा ही प्यारा और मुफीद अंदाज। सलसा मलिक सफदर हुसैन साहब वाले और इन को पुछा कि असा ॾिठे पे हैं या असा ॻाल्हि कंदे पे हैं पसंद शादी दे हवाले और भी भाज की जड़ी शादी की वेंदी है, कोर्ट मैरिज की वेंदी है, वो हवाला ॾू गवाह दी जड़ी है ना बड़ी अहमियत है पे। और अक्सर औकात तुसा लोग जड़े माजरत नाल वकला हजरात को निकाह करें तो गवाह भी ऐसे होने जड़े के खरीदे हुए होने थे, अपने नज़दीकी लोग नहीं होंदे थे। इन हवाले नाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट थी बाद इन हवाले भी गाल करे सुना दें छुट्टी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। आप तक सवेल दरांगे और हाफिज असद अली वाले चलसूं और रिक्वेस्ट के सुना को कलाम दे। जी असद। औज़ुबिल्लाहिस्समीउश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब
کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت یارہ جناب۔ ملک صفدر صاحب تو سوادھارا کرے سو سوال کیتا ہے میں کہ اکثر لوگ خفیہ شادی کر گھنن تھے، گواہان نہیں ہوندے آپڑے اور کرائے دے گواہان جڑے ہیں تے ہائر کیتے ہوئے تھے اور نکاح تھے وہ حوالے سے سو مسائل ہی مسائل نظر آنے تھے، بعد پروف کرنا مشکل تھی وندے کچھ دسے سو۔ بالکل ایسا میں یہ پہلے ذکر کیتا ہوں کہ ایک پسندی شادی دا ایک پازیٹیو پہلو نیگیٹو، یہ ہوں جو تم سوال کیتے یہ نیگیٹو پہلو ہے۔ ٹھیک، ہونی پاسے آ ونجو کہ والدین بڑی شفقت دے نال اپنے بچے کو دی تربیت کرن دن، تعلیم دین دن، وہ توقعات بھی رکھ دن، وہ بہت زیادہ اپنی یعنی حیثیت تو ود کے بچے کو پروان چڑھیں دن، جڑے بچے پروان چڑھ دین وہ والدین دی اج کل دے معاشرے دے مطابق وہ والدین دی رضامندی دے بغیر عشق معاشقہ جویں مولانا صاحب فرمیندے پین ٹھیک دے پین وہ کر کے وہ خود تیار تھی ویندن بھی اساں اپنی وہیں کے شادی کروں، ٹھیک ہے، پھر گھر والے راضی نہیں تھیں، راضی نہیں تھیندے، بالکل راضی نہیں تھیندے، وہ خود وہیں کے چلے ویندن انہوں کو اپنے نفع نقصان دا، کیونکہ عمر ایسی ہوندی ہے، ایج ایسی ہوندی ہے، ان دے پتہ نہیں ہوندا اپنے گھاٹ یا منافع دا پتہ نہیں ہوندا، وہ وہیں کے شادی کرن دن ہن جڑے کورٹ وچ آندن فی العمل کیونکہ قانون دے مطابق ایک شادی اتھی سکتی ہے، کیونکہ قانون دے وچ کتھیں بھی والدین دی رضامندی کو انہیں مقدم نہیں رکھیا بلکہ بچے دی پسند کو ہی مقدم رکھے نے۔ ول بچے کو ڈر تے ہوندا کہ نہیں، کیونکہ پہلے 2002 وچ جڑا ایک سارا قانون ہے حدود لاز وہ ختم کیتے ہیں، میرے خیال پرویز مشرف صاحب والے انہیں ختم کیتے ہیں، تے والے ایک تھوڑا جہا خوف ہوندا ہی بیٹی دے دل وچ، لڑکی دے دل وچ بھی میں کوئی قدم اٹھے سا میرے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی کوئی پرچہ درج تھی تو میرے خلاف کاروائی تھی ہوں کیونکہ وہ لاز ختم تھی گئے ہوں ای نہ دی کوئی چیز یہ کہنا ہوں تو یہ بس بچی اگر بیان خود دے سی بھی میرے نال کوئی زیادتی یا میرے نال ظلم تھے تو اندر بھی دو گواہ وہ یعنی قرآن و سنت کو جان دے ہوئے او ڈسیسن تے گواہی ڈسن نال دے ول اچھا ان گواہان دا قریبی ہونا کوئی شرط کیا نہیں، کوئی بھرا ہوئے یا کوئی نزدیک رشتہ دار ہوئے این حوالہ بھی میرا خیال ہے قانون وچ کوئی ایسی شرط کیا نہیں، این حوالہ گال بھی کرے سنا ناظرین ویلا ایک چھوٹی بریک تے کتھے ہی نہ ویسے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید اکثر تک سویل رہیں گے اور جناب بریک کو پہلو گال تھی پہ کہ خفیہ جڑی شادی ہے قانون دی نظر وچ ان دی کیا اہمیت ہے، ان کو تھوڑی دیر بعد جناب میں جان سا جناب بالکل علامہ صاحب کو کہ اسلام یہ حوالہ کیا دے پہلے مزید انہاں کو جان سا جی ملک صفدر صاحب گواہان دی کوئی شرط کیا جی اچھا گال تھی نہیں پی پسندی شادی تے اندر گواہاں دا رول کیونکہ گواہاں دا کوئی کنسپٹ گواہ دا کوئی کنسپٹ کیا نہیں اور کوئی قانون دی نگاہ وچ بس لڑکی لڑکا ایک بے کو او کر گنن قبول کر گنن شادی بلکہ 2003 دے وچ ساری ایک سپریم کورٹ دی اتھارٹی بھی ہے جندا لوب لباب ہے کہ نو ون کین چیلنج دا میرج وین دے بوتھ کلیمز دیم سیلف ہسبینڈ اینڈ وائف، جب لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو کہہ دیں بس سمجھیں وہ شادی ہے۔ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ بعض اوقات لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے بیاہ کے شادی کر کے دوبارہ واپس آویں وہ دوجے بندے نکاح کر گندن بغیر طلاق دے تے عدالت تے اے مننے نا بھی اے جے کو منن دی شوہر وہ شوہر ہو سی یہ تک بھی نو بتان دی سارے سامنے کیس آندن بالکل تے اون دے اثرات نہیں پتہ ہوندا مولے نویں گل ہوندی ہے گھاٹے وعدے تے پتہ نہیں ہوندا وہ چلے ویندن ون کے 6 مہینے بعد سال بعد وہ بالکل شادی کنی کامیاب نہیں تھی۔ اچھا اکثر نکاح جڑا ہے چیلنج کیتا ویندے تھیا کہ ایک نکاح تے بی نکاح ہے ایک کیا سچویشن ہے بھئی ڈیورس دے بغیر اتھی گل ہوا ویندے نا وہ قانون دی گل آوندی بھی جے کوئی لڑکی آدھی کھڑی میرے شوہر ہے کیونکہ اسلامک لا تے ہے کہ نہ کوئی بندہ اون دے خلاف کاروائی کرے ہن آکھنا تے خود عورت نے بھی میرے نال زیادتی تھی عورت کیویں آکھے وہ تو نہیں آدھی وہ تو لامال اون دا اکسیجن نال اون ٹائم خوش ہوندی سی پہلے بھاویں جتنے نکاح کی دی اوندا کوئی اوندا تے عمل دخل کیا نہیں لوگ یہ فضول شدے پیچھے چلے لگے رہندے اکثر مرد حضرات بالکل کیا کاروائی کریں ویسے کیتی ون سکدی ہے تے یہ سچویشن تھیندی ہے سچویشن تھیندی ہے لازمی کاروائی تے کرندے لوگ لیکن بعد وچ چیز سمجھ گئے لوگ عورت دا کردار زیادہ ہوندے این حدود لاز ختم تھون دے بعد یا ان قانون دے بعد عورت دی طاقت زیادہ ہوندی ہے جڑے پاسے عورت دا جھکاؤ سی
رضامندی دیکھنا ضروری ہو کہ راونا چاہندی ہو کہ ہاں کو جی ایکسپٹ کریں دی کہ اے میرا کہ وہ ہسبینڈ قبول کریں دی بھی کیڑا میرا ہسبینڈ ہے کیڑا نہیں. ٹھیک ہے باقی ساری کاروائیاں وہ بعد وچ ان دی کوئی اہمیت نہیں رہندی ٹھیک ہے. عورت دے بیان دے چل بعد. سو جناب اساں سید آفتاب شاہ والے اور ریکویسٹ کرسو کلام دینا. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولوں تو سڑنے او عرشاں دے راہ جان دے. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولوں تو سڑنے او عرشاں دے راہ جان دے. بڑا لجپال علی سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی. سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی جو کیڑیاں تو لے انسان دیں اور رزق وڈا جان دے. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولوں تو سڑنے جدے کولوں تو سڑنے وہ عرشاں دے راہ جان دے. بڑا لجپال علی تے سونا میرا پیر علی نبی دا وزیر علی. سونا میرا پیر علی نبی دا وزیر علی جو اپنے درد بندیانوں جو اپنے درد بندیانوں کلندر بنا جان دے. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولوں تو سڑنے جدے کولوں تو سڑنے وہ عرشاں دے راہ جان دے. بڑا لجپال علی. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت والا. جی علامہ صاحب کیا بدھارا کرے سو سے گل کرنے پہ آسے کہ جڑے لوگ خفیہ شادی کر گھنن تھے وہ شادی دی اسلام وچ کیا اہمیت ہے کچھ یہ ہمارا لسے سو. میں عرض کر رہا تھا جی کہ چونکہ ہمارے قانون میں ایک لچک ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ رضامند ہو جائیں تو کوئی سے بوگس گواہ تیار کر لیں تو شادی ہو جاتی ہے. لیکن اسلام ایسی شادی کو نہ پسند کرتا ہے نہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسلام میں گواہوں کی بڑی اہمیت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا اور اس میں ایک گواہ پیش ہوا تو آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی شخص اس گواہ کو جانتا ہے. ایک شخص سے کہا کہ حضور بہت اچھا آدمی ہے. آپ نے کہا کبھی اس سے آپ کو معاملات کیے اس سے کبھی واہ پڑا ہے؟ کہ جی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یورف الرجال بالمعاملات لا بالصلاۃ والزکات. آدمی کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے نماز روزے سے نہیں ہوتی. تو گواہ کی اہمیت اہلیت پر اسلام نے تو بہت ہی زیادہ زور دیا ہے. تو اس لیے یہ جو بوگس گواہ ہیں ان کو اسلام تسلیم نہیں کرتا. تو خاص طور پر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جس سے والدین کی عزت خراب ہوتی ہو تو ایسا تو نکاح اسلام اس کو کسی صورت میں قبول کرتا ہی نہیں ہے. اسلام جو ہے اس کا مقصد ہے شادی کا مقصد ہے گھر بسانا. قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ شادی کا مقصد گھر بسانا ہے مستی نکالنا نہیں ہے. تو جب یہ چیز واضح ہو گئی تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد ہے افزائش نسل اور اپنے معاشرے کی بہتری. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سی نصیحتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اپنے گھر میں حسن سلوک کے لیے بہت کچھ تاکید فرمائی. فرمایا ان اکرم المومنین
من काना अहसन अखलाका व अल्तफ अहला, सबसे अच्छे मोमिन वो लोग हैं कि जिनके अखलाक अच्छे होते हैं और उनके अहलो अयाल के साथ उनका हुस्न सलूक होता है। और ये हुस्न सलूक उसी के की वजूहात होते हैं। जिस बच्ची ने नॉर्मल तरीके से अपने वालदैन के मशवरे और उनकी इजाज़त से शादी की होगी तो ससुरालियों को भी और खामद को भी डर होता है कि इसके बैक में जो है इसके वालदैन मौजूद हैं। जो लड़की बिल्कुल आज़ाद होकर चली जाएगी तो उसके तो पीछे कोई भी नहीं है, वो चंद दिन की खुशियां होती हैं, फिर उम्र भर के गम जो है उसको लाहिक हो जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। अच्छा, इतना असा बच्चन की भी गल कर, सिर्फ बच्ची की गल नहीं करने पे असा, और की हद तक रजामंदी जड़ी है जरूरी है, वालदेन को पूछना चाहिए, जानना चाहिए थे, ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, ये भी असा जान सुना है कि ये तो नहीं कि जबरदस्त जितना असा आधे नहीं बेटा जी तुम उत्थे ही शादी करनी है, या बच्चों की रजामंदी भी इन रिश्ते में कितनी जरूरी है, उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारनी है। जिवें कि आधे पे ऐसे कि अज के दौर की अगर असा गल करें तो हर चीज़ असा बच्चों की पसंद के मुताबिक करेंगे पे होने, उन्होंने पसंद का कपड़ा खावना पीवना उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की वेंदी है। लेकिन जब ये मामला आंदे थे उमले वालदेन क्यों सोचने ते मजबूर थे, उनके वाले बच्चे तो क्यों नहीं सोचा? जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इस बारे में अपनी औलाद की रजामंदी लेना जरूरी है। ये जो है ना, ये कोई लड़की को भेड़ बकरी तो नहीं उसको पकड़ कर जो है वो किसी के हवाले कर दिया जाए, नहीं, बच्ची से पूछना, बच्चे से पूछना ये बहुत जरूरी है। फिर उनकी तालीमी जो अहलियत है उसके मुताबिक जो है वो देखना, ये एक अलग टॉपिक है। हम तो उस पर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल छुप कर जो है ना ये मुआशरे से हट कर जो बच्चे शादी कर रहे हैं। बाकी वालदैन को चाहिए कि बकायदा बच्चे को पूछे, बच्ची को पूछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक दफा एक शादी की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया कि आप जरा पहले एक नजर देख लें, इस इलाके में ख्वातीन की बाज की आंखें दुरुस्त नहीं होती, तो इसलिए शादी से पहले एक मुलाकात की भी इजाजत देता है इस्लाम कि लड़का जो है वो एक नजर लड़की को देख ले, लड़की एक नजर जो है वो लड़के को देख ले, क्योंकि ये जिंदगी भर का एक सफर है जो कि इकट्ठे करना होता है। तो हर लिहाज से बाकी हमारे माशरे के अंदर ये भी बड़ी कमजोरी है। खास तौर पर हमने ख्वातीन को देखा, हमारे यहाँ ये राजपूत बरादरी में हम देखें कि हमारी जो ख्वातीन है ना जी, वो ऐसे शादी करते हैं, फिर क्या बोलती हैं जी हमने वार्ड नू छापा लाया है। ये आम एक मशहूर तो ये है कि वो देखते हैं कि मेरे भाई का लड़का है, लड़की बेशक जितनी पड़ी हुई है और देखना है कि मैंने भाई के हाँ ही करना है, या तो इस चीज की भी इस्लाम। इतने गल करे सब बेजोड़ जो रिश्ते हैं इंदे हवाले गल करे सो इंदी वजह नाल अक्सर नापायदारी देखने को मिलती है। जो लड़की है पढ़ी लिखी है, लड़का जो पढ़ा लिखा कहने, अक्सर लड़के पढ़े लिखे ज्यादा होने, लड़कियां बिल्कुल नहीं होंगे और फैमिली रिश्ता ही नहीं करना चाहते पे हवाले गल करे सो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सैयद आफ्ताब शाह तो तशरीफ घेन के बहुत अच्छा लगा जनाब। और इधर नाल ही नाज़रीन चलते हुए छोटे ब्रेक थे कितने ही तरह से सारे नाल बस वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद अक्सर तक सवेल देंगे और अज का जो मौजू है जिद गुफ्तगू थी पई है वह है पसंद की शादी है। और क्या पसंद की शादी वालदेन की रजामंदी भी जरूरी है, क्या है इस्लाम जिंदा तस्वर क्या है, और अहलियत जानना चाहूँ कि क्या है जो अस रिश्ता चूज करेंदे पे होने हैं या तय करेंदे पे होने हैं, की चीज़ को देखना चाहिए। अज अगर अस दौर की गल करें है, यकीनन कुछ देर बाद में मलिक सफदर हुसैन साहब को भी दावत दे सके, वो भी गुफ्तगू करे सके हवाले कि ऐसा देते हैं कि लड़के का खानदान किवें है या लड़की का खानदान किवें है, कितना मालदार है, कितना जहेज दे सकते थे, यानी ये चीज़ों को जड़ना बहुत अहमियत दी वेंदी है। या लड़का अगर कितने बाहर कहीं वे मुल्क में है तो ये चीज़ को अहमियत दी वेंदी कि सारी बच्ची का जो फ्यूचर है वो सिक्योर थी वे। इन अलावा एक बई चीज़ भी देखने को मिली है जिन मैं जरूर गल करनी चाहता। अलग एक क्वेश्चन भी है कि अजकल डिमांड्स होने थे, निकाह जल थी ना पिया अचानक जनाब लड़की वाले तरफों बहुत सारे डिमांड्स आ थे जिन नाल बहुत सारे आदन इख्तलाफ पैदा थे, लड़ाई झगड़े पैदा थे। अगरचे मजबूरी के तहत बाज़ टाइम निकाह थी भी वेन थे, लेकिन बाज़ टाइम ये मामला खत्म भी थी। एडू सवाल हैं। पहले चल सा जनाब मैं बिल्कुल अलामा साहब वाले, अलामा साहब पहले तो दसे सो कि इंतखाब वाले क्या चीज़ देखनी चाहिए जो तुम रिश्ता करेंदे पे होंगे, केड़ी चीज़ है जी इस्लाम आदि के तुम देखो पहली चीज़। थैंक यू। इस्लाम इस पर जोर देता है कि सबसे पहले तो इल्म देखे, ठीक, तकवा जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है, दीन देखें
جب دین کی سمجھ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر حسن صورت بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اسلام سیرت پر زیادہ زور دیتا ہے. ٹھیک. ویسے بھی ایک بہت اچھا شعر ہے کہ حسن صورت چند دن، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. سیرت خوبی جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے. ایک بہت بڑے نحو کے امام گزرے ہیں، حضرت یحییٰ بن اقسم. وہ بالکل کالے کلوٹے اور کوئی شکل کے اچھے نہیں تھے. بیوی ایسے جیسے جنت کی حور ہو. تو چولہے پر روٹی پکا رہی تھی تو وہ بیٹھ کے کہنے لگے جی کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی. کہہ لگے کیسے؟ کہہ لگے تو جنتی اس لیے ہے کہ میرے جیسے کالے کلوٹے کو قبول کر کے میرے ساتھ رہ رہی ہے. تو میں جنتی اس لیے ہوں کہ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے بد شکل آدمی کو اللہ نے اتنی خوبصورت حور دے دی. تو اس بنا پر سیرت کی خوبی کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے صورت پر. باقی رہا حسب نسب، اس میں اسلام یکسر اس کی نفی نہیں کرتا. اسلام میں کفر دیکھا جاتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ تو ہے محض رواج. ہماری ہندوستانی قومیں تو سب برابر ہیں جتنی بھی ہیں. تو اسلام میں صرف ایک سید اور غیر سید اس کا یا کفر کا خیال کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سید کی شادی غیر سید میں نہیں ہو سکتی، نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اسلام نے اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھا ہے. تو کفر دیکھنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیرت کی خوبی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے علم جو ہے یہ ایک بڑی چیز ہے. ٹھیک. اچھا دیکھنے میں چاہتے تھے سارے معاشرے چ جل اسا اپنے لیول کو اتنے دیتے ہیں، مطلب دیتے ہیں یا دینے ہیں رشتہ، تو اتھا بھی بڑے سارے مسائل دا سامنا کرنا پوندا. بچیاں کو یا بیٹے جڑے ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل تھیندی ہے. انہاں دا ادن ایک ماڈ سکوٹ جڑا گھرانہ ہے اون دے تواری بچی جڑی ہے ایک اساس دا میڈل طبقہ جڑا ہے اون واسطے بڑا مشکل تھی ویندے. اور اگر جل اسا اپنے کول تلے وان کے اپنے بچیاں کو دیندے ہیں گھرانے چ، اتھے بچیاں کو مشکل تھیندی، ایڈجسٹمنٹ وچ اتھے بھی مشکل ہوندی، کیونکہ وہ تمام لوازمات یا جو عیش و عشرت جڑے انہاں کو ماں پیو دے گھر ملے او نہیں مل پاندے. ان گلوں بہت سارے پرابلمز کریٹ تھیندے اور شادیاں ٹوٹ ویندے تھے. ان حوالے تو کیا آکھسو؟ یقیناً بہت سارے کیسز آنے تو کل بہت سارے کہانیاں ہیں جو شیئر کرے سو سارے. ہاں یقیناً ایشا تے ایک عام ایک معاشرتی عمل ہے نا کہ بندہ اپنے بلکہ اس طرح کی دیہات لوگ یادن بھی اپنے سمے نال بندہ شادی کرے. بالکل. تے اون دے کول اگر اتنے ویسن تے ظاہری طور تے لڑکی ایڈے دی پیوندی مہک لڑکے دے نال وان کے راونے وہ بے شک جڑے وڈے خاندان دا جویں پسند کر گئی سی، لیکن وہ تھمان کے وہ اپنے پچھلے اون دا رہن سہن اگر وہ کم ایندی ہے وہ ذہنی طور تے ایک اپسیٹ رہا سی، اتنا شاید صحیح ایڈجسٹ نہ تھی وے. تے گل وہ مولانا صاحب علی آویں تقوی سیرت، اگر سیرت ہے تے انہیں دے وچ بھی اگر کوئی اچھائی ہے، انہیں دا ذہن اچھا ہے تو وہ قبول کر کے وہ کوشش کریں وہ کوئی ذہنی طور تے اپنے نال ملا آویں، وہ کوئی احساس کمتری دا شکار تھی منی بھی نہ دیویں. ایویں اگر کوئی اپنے کولو گھٹ نال کریں رشتہ تے ول انہیں کو تھوڑا جہا سوچنا چاہیے بھی آیا وہ اگر کم ترین تے اساں اپنی وڈائی انہوں کو نہ دکھاؤں تے اپنے ان دے نال وہ سیرت والی گل آوے سی سیرت مطابق اچھائی تقوی دی خاطر اپنی ایڈجسٹمنٹ اتھا کریں. بہتر. ٹھیک. اچھا تک بہت سارے کیسز بھی آنے اور بہت سارے وجوہات ہونے طلاق دے. کہڑے کہڑے بیسک ہیں جڑے وجوہات آج کل نظر آنے طلاق دے؟ کیوں لوگ طلاق زیادہ گھندے پین؟ اور خلا دی جو ریشو وہ بھی ودی ویندی، خواتین جڑے ہیں وہ بھی علیحدگی زیادہ اختیار کرنے پین، ان کی کیا ریزن ہے؟ ہاں ان دے وچ سب تو مین کردار تے وہ پسند دی شادی ہے. ٹھیک ہے. اگر والدین دی رضامندی دے بغیر شادی کرے سن میرے خیال کوئی 1% کوئی شادی کامیاب تھی ہے، ورنہ 99% بالکل 6 مہینے بعد سال بعد وہ ہر صورت انہیں دے جھگڑے ان والی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی نہ پچھوں دی ہوندی ہے تے نہ اگوں دی ہوندی ہے. لڑکا ہی ایک پسند ہے سارا خاندان پسند تے نہ آئی. اگر والدین دی رضامندی نال کرے تے والدین وہ پیچھو خاندان دیکھے نا، وہ خاندان نال تعلق دیکھے نا، وہ دیکھے نا. ہوں کیونکہ وہ لڑکی صرف لڑکے کو پسند کر کے ویندی ہے، نہ ان دے والدین کو پتہ ہوندے اگو خاندان کیسا ہے، نہ ان لڑکی کو خود کو پتہ ہوندے اگو خاندان کیسا ہے. اتنا جو لڑکی نال تھوڑی جی بھی تھیندی ہے
तो तकरार ते पिछों दा लड़की कली बच्ची खड़ी होंदी ना वो खानदान ना वो खानदान ने कबूल किया होंदे पहले ना ही पिछों खानदान ने कबूल किया होंदे वो कल्ले दम आवेंदी उनका आखिरी अंजाम तुहाडे सामने अजकल जिहड़ा वो काले पत्थर ते नौबत पहुंच वेंदी है जिहड़ा कि नहीं होना चाहिए ते इन वास्ते इन पसंद दी शादी को दी रोकथाम वास्ते जिहड़े लोग सुनते पैन या साडे बेटियां बहनें या साडे भाई इन पसंद दी शादी को ज्यादा तरजीह देवन अपने वालदैन दी पसंद को ठीक ठीक वालदैन दे आखे लग के शादी करन या उन्हें दे मुताबिक ताकि वो अपना अच्छा बुरा अपनी औलाद दा सब तो बेहतर वालदैन जान देन वो देख सकते हैं सारी बेटी या बेटे वास्ते अच्छा क्या है बुरा क्या है इन एज शादी करने दी एज बच्चों को नहीं पता होंदा साडा अच्छा बुरा क्या है वो ज़हन मैच्योर नहीं होता उन्हें दा वालदैन को ही तरजीह दी वने शरीयत भी आती है कुरान भी आदे ये तो एक बस मजबूरी एक कानून दी क्योंकि थोड़ी जी शेके भी बालें दी रजामंदी होवे और रजामंदी को पसंद है कि नोट कर दिया कानून दे ठीक ये जरा बड़ा अलमियत है ठीक अच्छा इतने एक गाल बनती है जी कि मैं लामा साहब को भी पूछना चाह सा ब्रेक ते वेंदे पहले मैं सवाल जरूर करे सा तारे कोल के रिश्तेदारां दे हकूक क्या हैं जो असा रिश्ता करेंदे पिया ने है उ टाइम किस चीज को नजर देखना चाहिए और पहले क्या अपने ही फैमिली च रिश्ता लभना चाहिए थे बच्चे या बच्ची दा करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों को अहमियत देनी चाहिए हम जान सो छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद तक सवेल दरांगे और मैं चलसा हाफिज असद अली साहब वाले और चाइनीज जड़ी नात है जड़ी मशहूर नात है मैं चाहसा कि वो सारे प्रोग्राम में पेश करे संद जी असद मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम उन पर लाखों करोड़ों दरूदों सलाम उन पर लाखों करोड़ों दरूदों सलाम मुशंजाए निंचिया चिया हुआ मुशंजाए निंचिया चिया हुआ वमन खुई चंजाए निंदा फन मुशंग वमन खुई छिताऊ वमन खुई छिताऊ मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम उन पर लाखों करोड़ों दरूदों सलाम। ट्रांसलेट उर्दू। वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर पेश मिलके करें हम दुरूदो सलाम उन पर लाखों करोड़ों दरूदों सलाम। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम उन पर लाखों करोड़ों दरूदों सलाम। निंदवाई सुन हसन हुसैन शीमय गुई निंदगो ये अली खानियू और फातिमा निवर फातिमा शियू वे गुवाक निंशी
sianchi dazui tasianchi mingz Muhammad zui tian mi mingz Muhammad zui tian mi وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول جس کے نانا رسول خدا زی مقام ان پر لاکھوں کروڑوں درود سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت ہی اعلیٰ اور جڑا کلام ہے یقیناً واقعی میٹھا کلام ہے اور ادھر نال ہی ناظرین سے چلتے پہ ایک چھوٹی بریک تھی کتنے نوے سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ سب کو سویل دے رہیں گے اور علامہ صاحب والے چلسا اور میں گال کرنی پئی ہم تھے جو میرا موضوع ہے ڈیمانڈ بھی ہے کہ اکثر جڑی ہے نکاح دے ٹائم ڈیمانڈ رکھ لیتے ہوئے تھے لائر صاحب بھی بیٹھے تھے اور اکثر ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہوندی ہے اسلام دے روڈ نال میں پوچھنا چاہ سکے روجی جڑی شادی ہے وہ ادا کرے سو کہ تسا کل ہی بلکہ ایک نکاح تھے اور ادھن کچھ لڑائی جھگڑے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ایسا آ کے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈیمانڈ ہے کہ دوجی شادی کرے سن تب 5 لاکھ ادا کیتے ہوئے سن تھے کہ این طرح کوئی شرعی حیثیت ہے ان ڈیمانڈ دی پہلے تو تارے کو جان سوال میں قانونی حیثیت تارے کو جاننا چاہتا جی دیکھیں جی دوسری شادی پر پابندی بالکل غلط ہے اجازت نامہ ضروری ہے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں اجازت ہے کہ تم ایک بھی شادی کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو لیکن مشروط ہے اس سے کہ تم انصاف کرو گے ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں تو قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا تو اس لیے اس کو چاہیے کہ برابری کی بنیاد پر مکمل انصاف کرے ہمارے ہاں یہ جو پابندیاں ہیں نا جی کہ ایک کے بعد دوسری شادی کاری سے اس سے بھی معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں ہیں اور کتنی ایسی بچی ہم دیکھتے پڑھی لکھی سونے جیسی وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ پابندیاں جی دوسری شادی نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا نہیں اس پر تو بالکل اسلام اس کو نفی کرتا ہے اسلام کہتا ہے 4 شادیاں کرو خوش دلی سے کرو لیکن ساتھ یہ ہے کہ جو عورت کے حقوق ہیں مثلا یہ ہے کہ اس کو رہائش مہیا کرنا اس کو گھر بیٹھے ہوئے کپڑا مہیا کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ کھانا مہیا کرنا جو ضروریات زندگی ہے باحسن طریق اپنے معیار کے مطابق یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ فضول خرچی میں آئے تو فضول خرچی میں تو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ایک نارمل طریقے سے عورت اپنا گھر چلائے اور اس کی پوری ضروریات گھر میں پوری ہونی چاہیے اگر اس چیز کوئی آدمی ایک خاتون کی 2 کی 3 کی 4 کی پوری کر سکے 4 شادیاں کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ شادی تو ایک کریں گے نکاح باقی چوری چھپے جو ہے وہ 2 سے رکھیں گے یہ بالکل غلط بات ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چوری چھپے بات ہو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو ہے بلکہ آخا میں کہ مسجد مطلب زیادہ تر بہتر ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر کہا کہ اعلان کر کے اعلانیہ طور پر نکاح کرو وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مساجد میں کرو تو اس لیے ہر کسی کو پتا ہو کہ ایک جوڑا جا رہا ہے لوگوں کو عام کو پتا ہے بھئی یہ فلاں کی بیٹی ہے فلاں کا بیٹا ہے ان کی شادی ہوئی ہے یہ چوری چھپے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا
हाँ, इस्लाम इस पर पाबंदी लगाता है कि मर्द जो है वो औरत के साथ हुस्न सलूक करे। ये जो खुद खाए वही उसको खाए, जो खुद पिए वही उसको पिलाए। ये नहीं तो बाहर आप तो होटलों के अंदर जो है मुर्गे चरगे उड़ाए और घर के अंदर रोज मसूर की दाल पके। इस्लाम इसको इजाजत नहीं देता। ठीक ठीक, हाँ जी। यानी कि बराबर दे हकूक का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ये है कि औरतों पर तशद्दुद की इस्लाम कतई नफी करता है, इजाजत ही नहीं देता कि खास तौर पर फरमाया कि ऐसा कोई थप्पड़ जिससे जिस्म पे निशान पड़ जाए, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले तो एक हजरत अंजशा सहाबी हैं, बड़े जलील कदर, तो वो ऐसे उनका रुख था तो सामने और उनसे वो लाफ गजाफ मार रहे थे कि मैंने आज अपनी बीवी को यूं पीटा। ये नबी सब पीछे से खड़े हो गए तो आपने फरमाया सुभान अल्लाह, मफहूम हदीस है, आपने फरमाया मैं तो ऐसे समझा तेरी गुफ्तगू शायद कि तू कोई महाज जीत के आया है। वो फरमाने को औरत पे हाथ उठाना ये अक्लमंदी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खड़े उसको ऐसी डांट पिलाई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फरमाया तुम क्या जानते हो, ये औरतें तो आप गिने हैं, ये शीशे हैं, ये टूट जाएंगे। एक दफा एक जंग के लिए जा रहे थे तो सारबानों ने, हुदी खानों ने हुदी पड़ी तो ये ऊंट उस पर ना दौड़ता है, उस पर ख्वातीन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से आवाज दी, गो आराम करो, ये तुम्हारे ऊंटों पर तो जो है ये शीशे लदे हुए हैं। इस्लाम ने ख्वातीन से इतनी मोहब्बत की है जिसका कोई हिसाब नहीं और उनके हुकूक का इतना तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमारी तो ख्वातीन को इल्म ही नहीं है कि इस्लाम ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ किया है। बाकी ये जो मेहर का रख रहे हैं ये औरत का हक है, ठीक है, हक मेहर जरूरी है, वो इसमें कोई पाबंदी नहीं इस्लाम देता है, जितना चाहे कोई खजाना रख ले, लेकिन महर की अदायगी का इरादा हो। ये नहीं कि हमने ये भी देखा है कि महर तो बड़ी रकम रख ली, सारी उम्र अदा नहीं किया, जब वो फौत होने लगे ना तो माफ कर चा अपनी। हाँ। वो औरतों से जब माफ अच्छा एक कॉन्सेप्ट माशरे च पाया वेंदे कि जेड़ा हक मेहर है और डिवोर्स दे टाइम ही दिता वैसी अगे पीछे ओ औरत जड़ी है हक नहीं रखेंदी, सिर्फ लिखवावां दी हद तक होंदे। इस्लाम क्या आदे, क्या इस जिंदगी विच औरत को मिलना चाहिए हक मेहर जेड़ा लिखा गया था? अक्सर लोग 1000 रुपए हक मेहर लिखते थे, क्या ये भी जायज है? क्या है हक मेहर, सिक्योरिटी है, क्या है, कुछ ये दसे सो? महर जो है ना, ये 1000 तो आपने बहुत फरमाया है, लोग कहते हैं 32 रुपये महर रखो जी, जी। ये और इसको कहते हैं ये शरी महर है। 32 रुपए शरी महर बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि किसी दौर के अंदर ये रकम इतनी बन जाती हो कि जो महर, इस्लाम ने महर की कोई हद मुकर्रर नहीं की, जितना भी आप मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि जी इसको औरत मुतालबा करी। बहुत से घरों में तो ये है कि औरत जब मुतालबा करती है तो समझ जाती है ये तो बहुत ही नकम्मी औरत है, ये महर का मुतालबा कर रही है, जबकि महर उसका हक है और कर्ज है मर्ज के जिम्मे। महर की 3 किस्में हैं, एक मुअज्जल, एक मुवज्जल, एक इंदत तलब। मुअज्जल का माना होता है फौरी अदा करना। अगर मर्द ने वो फौरी अदा नहीं किया तो अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की उसकी इजाजत नहीं है। ठीक है। मुवज्जल होता है तो जी कह दिया कि मैं साल के बाद 2 साल के बाद दे दूंगा, वो फिर उसके मुताबिक ठीक है। इंदत तलब का मतलब है कि औरत जब डिमांड करेगी मर्द देने का पाबंद है। ठीक है। बाकी ये जो हमारे माशरे के अंदर नासूर है कि जो कहते हैं औरतें अगर महर मांग लिया तो कहने लगा जी कि ये तो क्या हुए बात, ये बिल्कुल गलत है, औरत का हक है। जैसे हमारे यहाँ ये भी एक नासूर है कि अगर बेटी ने माँ बाप से जो है जायदाद से हिस्सा मांग लिया तो उसको कहा कि आज के बाद तू हमारे दरवाजे पर ना आई, बिल्कुल गलत है। जिसको अल्लाह ने औरत को हक दिया है उसका वो मुतालबा करने में हक बजानब है कि उसको हक मिलना चाहिए। तो बाकी ये है कि महर के बारे में आपने बात फरमा दी। बाकी एक और बात आपने पूछी थी कि रिश्तेदारों में अगर रिश्ते हों तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हक ही वहां पर है। देखिए बिल्कुल अगर आदमी देखे कि बिल्कुल 100% बराबरी हो, ये तो किसी जगह पर ही ऐसे हो सकता है। थोड़ा बहुत तालीम का फर्क हो, कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखना चाहिए। रिश्तेदारों का तो ख्याल रखने के लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर खैरात के वक्त हुक्म फरमाया है कि जब कोई खैर खैरात करनी हो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो। तो इस बिना पर भी ये एक नजरिया होता है जिससे पैगंबर की एक सोच जो है वो पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरबा परवरी पर जोर देते हैं कि अपने गरीब रिश्तेदारों को पालो, अपने गरीब रिश्तेदारों को नवाजो। और अगर किसी गरीब घराने के अंदर कोई पढ़ी लिखी बच्ची है, मेयारी बच्ची है, तो सिर्फ ये देख लेना कि इनके पास माल दौलत नहीं है
اور اس کو نظر انداز کرنا یہ تو اول نمبر کی جہالت ہے۔ پھر ہم تو یہ سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ رزق ہمیشہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے۔ یہاں تو کسی بچی کے یہاں 2 سال بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کو چھوڑو جی طلاق دو، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ بھئی اولاد تو مرد کی قسمت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے تو رزق اولاد یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس لڑکی کے اختیار میں ہے اس کو پیدا کرنا جو ہے۔ ہاں جی، تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کی جہالت ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے اور ان تمام جاہلانہ رسوم کو سرکار نے فرمایا کہ میں نے قدموں کے نیچے جو ہے وہ روند ڈالا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ، ہم ہیں ہندوستانی قوم، ہندوستان سے آئے، ہمارے ہاں بہت ساری باتوں کے اندر ہندوانہ رسموں کا آج بھی چاپ صحیح ہزاروں سال کیونکہ کٹھے رہن برصغیر یقیناً بہت سارے رسومات جو ہیں صحیح لوگوں کو اڈاپٹ بھی کیتے ہیں۔ نال ہی ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھے نہ سارے ناراض اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ اکثر تو کو سویل دے رانگے چور میں جلسہ ملک صفدر حسین پہوڑ والے انہاں کو پوچھا کہ گال تھیندی پئی ہے۔ پہلے میں ڈیمانڈ دی گل کرنا چاہتا کہ اکثر جڑے سا نکاح نامے ڈیمانڈ کیتی ویندی ہے اور یہ آکھا ویندی کہ دوجی جڑی شادی کرے سو تے فلاں اتنی رقم ادا کرے سو تو وال تسا کر سکدے ہو۔ کیا اگر واقعی مرد کریں دیتی ہے تو کیویں ادا کرے سی یا نہ کرے سی، عورت کی طریقے ون کے اندے کول یہ ساری چیزاں گھن سکدی جڑی کہ انہیں لکھوائے انہوں تھے رقم جڑا کچھ بھی ہے پہ ڈیمانڈ ہوتی۔ جی بالکل، کیونکہ نکاح نامہ جڑا ہے نا سر ایک کنٹریکٹ، ایک دستاویز ہے، کنٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ اگر مرد لکھ کے دیسی میں دوسری شادی کرے ساں 5 لاکھ دے ساں 10 لاکھ دے ساں یا اجازت طلب کرے ساں، ہاں جی، کیونکہ معاہدہ ہے ایک دستاویز تیار ہے، اندر تے دستخط انگوٹھا ہوندے لڑکے دے، اندر والد دے، اندر باقی گواہیں دے، دوسری طرفوں بھی ایویں ہوندے۔ وہ کنٹریکٹ ہے وہ یقیناً حکم دینے پوندن۔ لیکن ایسا میں ڈٹھے اپنی 14-15 سال دی پریکٹس کہ کیس بہت گھٹ ملدن، کیونکہ جڑی عورت دے دی ہے نا بھئی اگر میرا گھر نہیں بسدا گھر، یا پیرنٹس والے پاسے چلی ویندی ہے، یا وہ دوجی شادی کا سوچ کے جڑا کہ آج کل کنسیپٹ تھوڑے سامنے زیادہ ہے، تھوڑا جھگڑا تھی گیا تو بس وہ اپنی پسند دی شادی بس ایڈو چھوڑو جی این پاسے، یا وہ نویں شادی والے پاسے چلی ویندی ہے یا والدین والے پاسے، بل یہ دے دی ہے بھی جڑے پاسے وڑنا نہیں تے اوندا والا راہ کیا پوچھنا۔ میں 5 لاکھ 10 لاکھ کو دیکھاں، کیونکہ ان دے گھنن واسطے بھی کوئی فیملی میں خیال تساں بھی ماشاءاللہ سمجھداری وے سمجھ دے ان چیزیں کو قانون کو کہ دیوانی والے پاسے وڑنا پوندے، دیوانی کیونکہ کنٹریکٹ ہے، دیوانی دے وچ تے او بندہ عورت بیچاری اپنا حق گھندے گھندے دیوانے تھی ویندی ہے۔ یہ بہت کیس گھٹ دیکھن تو آندن۔ ٹھیک ہے، لیکن قانون جڑا ہے عورت دا معاملہ صاحب، لیکن اگر انہیں لکھا ہوا ہے مرد نے، اکثر لوگ ہنگل ہچکچاندے پہ ہونے تھے کہ اگر لکھ رہے سو تو ساکو دیونا پوزی تھی، ہنگل لوگ خفیہ شادی زیادہ کرنے تھے کیونکہ بہت کچھ لکھا ہوا ہوندے تھے۔ اچھا ایک سیکیورٹی ہے جڑے کہ اکثر والدین لکھے ہونے نا اور آج کل ایک ٹرینڈ بن گئی تھی۔ اچھا اتنا ایک تو یہ گل کریں پہ ہم دوجی گل یہ ہے ایک شک ہوندی ہے کہ طلاق دا حق تجویز کیتا گیا خاتون کو، یہ بھی ایک شک ہے۔ اکثر لوگ کراس کرنے تھے، بہت گھٹ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ادا فائدہ کیا ہے، اگر کوئی ٹک کریتا ونے یا اوکے کریتا ونے ادا کیا فائدہ تھی سکتا ہے، ایک عورت کو بینیفٹ کیا مل سکتے تھے کچھ اے ڈسے سو؟ ہاں اچھا یقیناً بینیفٹ مل سکتے، کیونکہ میں جی پہلے گزارش کی تھی ایک کنٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اندر اگر تساں ایک معاہدہ کر دیتے بھی آیا میں بیوی کو حق سونپیندا پیاں، ٹھیک ہے، طلاق دا حق دینا تو کو اگر حق مل گئے ٹھیک ہے تو لاما لو اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، بالکل یعنی خلا گھن سکتی کھلا گھن سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بل اندر وچ جڑے باقی حسن اندے لوازمات ہیں وہ بھی پورے او کرے سی، کیونکہ آپ کو حق نہیں دکھڑے ہو، ٹھیک ہے، یعنی حق مہر بھی پورا دا پورا ادا کرنا، ہاں جی ادا کرنا پوسی نہیں واسطے کہ وہ اختیار ہو گئے طلاق دا تو آپ کو نہیں اگر کھلا خود ونجے، اگر وہ اختیار نہ ہوئے تو کھلا چلی ونجے بولو جو قانون دے مطابق جو 70% وہ گن سی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ہن چینج آ گئے، پہلے ادھا ہاف اینڈ ہاف ہوندا ہے حق مہر، اگر خود خاتون پہلے کچھ ہی کہنا ہے کوئی شے بھی کہنا کھلا گھندی ہے تو سارا کچھ حق مہر چھوڑنا پوندا ہے، اودے بعد کھلا مل ویندی ہے۔ اچھا اودے بعد قانون میں تھوڑا تبدیلی آئی اور ادھا 50-50 کر دیتا گیا کہ چلو 50% خاتون تے جڑا حق مہر کو ادا کیتا ویسی 50 چھوڑ دیتا ویسی، لیکن ہن جویں نویں ترمیم آندی ویندی 70% جڑی ہے خاتون کو حق مہر ملتی، لیکن اگر یہ شک ہے جڑی کہ میں دسے دی پئی ہاں کہ نکاح نامے وچ پائے ویندی، اگر کو نکاح دے ٹائم میں آدھی بچیاں دی سیکیورٹی ہر ایک کو چاہیے ہوندی ہے تے اگر کلک کر دیتا ویندی تے اوکے کر دیتا ویندی تے انہیں فائدہ تھی سی کہ خدا نہ خواستہ اگر انہاں دی آپس وچ نہیں نبدی یا نہیں بنتی تے والو خلا بھی گھن سکتی ہے اور سارے اگاہی نہ کرنے پوسے جڑے لکھے
نے باقاعدہ دعوے دے دوران کہ یہ شرابی ہے فلاں کیونکہ کوئی حق نہیں دیتا گیا تھا اور حق مہر بھی ہے جی گل ایڈ کرساں جڑی اے شرط ہے بھئی اگر طلاق دے سی 5 لاکھ 10 لاکھ دے سی بجائے این پاسے ونجن دے نا عورت اپنے حق مہر والے این پاسے مضبوط تھی بہتر ہے ٹھیک ہے وہ لازمی ان وچ جویں تساں ڈسن پیا بھی جھگڑے تھی ویندن حق مہر دے لکھاؤن اتھا جھگڑے تھی سکدن بھی شادی کرے سی نہ کرے سی 5 لاکھ 10 لاکھ لیکن یہ جڑی ہے نا شرعی شک یہ زیادہ شرعی بھی قانونی بھی تحفظ سب تو زیادہ حق مہر کو دیتا گئے ٹھیک ہے اتنا آ کے عورت بلکہ جڑے لوگ سن دے پے میرے انہیں واسطے بھی میرے کیونکہ انہیں دے بچے دی شادی یا بچے آپ شادی کرنی ہے تو جڑا حق مہر عورت دا وہ کم از کم مینشن کر کے اسپیسیفک تحریر کرو ٹھیک اکثر نہیں مینشن کیتا زمین ہے تو کتنا ہے کوئی پتہ دریا دے وچ زمین کو مل سی اگر 10 مرلے لکھے 10 مرلہ اراضی ہاں واقعی فلان نہ لکھ سو اگر تو یقیناً پاکستان دے کہیں کونے تے بھی مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے دریا وچ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی اکثر لوگ ایسے کریں مضبوطی نال وہ کیتا ونجے حق مہر لکھانے کو جندی شریعت بھی اجازت دیندی ہے قانون بھی اجازت دیندے ہاں یعنی یہ پاسے زیادہ توجہ دیتی ہے ایک وکیل بھی یاد ہے اگر بے شک اتنی اہمیت کیا نہیں جتنی زیادہ اہمیت ان شک دی یعنی کہ حق مہر جڑا ہے تو اچھا لکھواؤ اور دس دیو کہ اس سیکیورٹی واسطے سے لکھوندے پہ خدا نہ خواستہ خواہ نہ خواستہ اتھی وتے تھے لائف وچ کچھ بھی تھی سکدے تھے نہ نبھے توال کم از کم جڑی بچی ہو اتنی قابل ہوئے کہ بھائیاں دے سہارا گھن دی بجائے اگر والدین حیات کرنی بنا دے سہارے دے بجائے اپنا جڑا ہے گھر آباد کر سکے اپنے بچیاں دے نال اچھی زندگی گزار سکے تھے جی علامہ صاحب مزید کیا وضاحت کرے سو حوالے نال اس بارے میں یہ ہے جی کہ مہر جیسے میرے فاضل وکیل ارشاد فرما رہے تھے کہ اس بارے میں زور دینا چاہیے لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ اتنا جتنا خامد دے سکے ٹھیک ہے جب وہ دے نہیں سکتا تو ایسے خام کال کی بات نہیں ہے رہا یہ بات جو حق طلاق جو ہے وہ عورت کو تفویض کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن چاہیے یہ ہے کہ بالکل بے لگام نہ عورت کو چھوڑا جائے کیونکہ کہا گیا ہے نا یہ شہادت کے ناقصات العقل والدین کہ عورتیں جو ہے عقل کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے ناقص ہوتی ہیں. میرے پاس بھی اس طرح ایک نکاح میں گیا اکثر یہ ہمارا یہ فیلڈ ہے تو جی بالکل نکاح کروائیں تو وہاں پر وہ کہنے لگے بیٹی ماں باپ والے کہ جی ہم نے یہ لکھانا ہے کہ یہ حق کے طلاق جو ہے وہ عورت کو تفویض کرے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اس کے ساتھ ایک شرط یہ لگا دیں کہ یہ حق کے طلاق جو تفویض کیا جا رہا ہے اس کو تب استعمال کر سکے جبکہ اپنے والد محترم سے تحریری اجازت لے گی. ٹھیک ہے. تو اس واسطے بالکل عورت کو بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور مرد کو طلاق دے کر گھر آ جائے گی. ہاں جی بعض چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اسلام معاشرے پورے کو دیکھتے ہوئے یعنی حکمت رکھی ہے بدامنی سے بچانے کے لیے جو ہے یہ اس چیز کی جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ تارے فوری جڑے فیصلہ ہے انہاں رد عمل تارے بچیاں تے آ سکتے. ہاں جی. اور اکثر آج کل سا کیسز بھی دیتے ہیں کہ بچے جڑے ہیں بچیاں دی جڑی کسٹڈی ہے انہاں بہت زیادہ معاملہ چلدا پیا ہوندے تھے اکثر والدہ کو دے دیندے بچے چیخدے پے ہن چلاندے پے عدالت دے کمرے وچ اور بچے والد کول ورنا چاہندے پے ہن تھے یا والد کول ہن تے والدہ کول آونا چاہندے ہن تھے بہت سارے مسائل معاشرے دیکھن کو ملدے پے تھے یعنی کہ طلاق ہے یا ڈیورس ہے یا علیحدگی نال بہت سارے مسائل تھے اور بچے اسپیشل جڑے ہیں تھے وہ زیادہ ڈیمیج تھے انہوں نے لائف زیادہ تھے مطلب فیصلہ کرنے دے وقت بہت کچھ سوچنا بہت ہی ضروری ہے صرف اپنا نہ سوچو تو سب بچوں دا فیوچر بھی سوچنا بہت ضروری ہے فیصلہ کرنے دے وقت کیا آپ حوالے علامہ صاحب. بالکل جی اس بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری خوات زیادہ تو نہیں ہے معاشرے میں ایسا بھی دیکھا گیا یہاں پر ایک فیملی کورٹ کے جج میرے بڑے قریبی دوست تھے تو وہ اکثر فائلوں پر مشورے کے لیے میرے پاس تشریف لاتے ہیں ان کے پاس تو میں دیکھتا تھا تو بعض خواتین کی طرف سے اس قسم کے بھی الزامات جو قابل شرم ہیں لگائے جاتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہیں اور جگہ آنکھ لڑ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق لینے کے لیے خلا دائر کر دیا اور جھوٹے بالکل الزام جو ہے وہ مرد پر لگا دیے. تو ایسے جھوٹے الزامات پر جو ہے وہ پوری تحقیق ہونی چاہیے جبکہ ہوندی کیا ہوندی نہیں بلکہ باقاعدہ وکلا حضرات عرضی دعویٰ جو لکھتے پہ ہونے تھے دعویٰ جو دائر کرنے پہ ہونے تھے انہیں باقاعدہ اس طرح دے الزامات لاونے یا دیونے ضرور ہے شرابی ہے جواری ہے انہا کہیں نہ تعلق ہے پتہ نہیں کیا کیا یہ تو بہت ایسی ایسی باتیں قابل شرم عیب ہوئے ایسا نا ہاں جی قابل شرم باتیں لکھتی ہیں یہ ہے ان بات جن کی ان کی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. اچھا بھلا شریف بندہ ہوندے
اور جی، جب ہاں تک انہوں نے سارے الزام نہیں لائے ہوندے تھے باقی میں اپنے دوست وکیلوں کو گزارش کے اندر آیا بھی اتنی سخت چیزیں نہ لکھا کرو تو صرف کیس بھی وہ دے دیو نا بھی کیس بنا دعویٰ بنے ٹھیک ہے وہ بنا دعویٰ بن دیے بھی وہ کچھ بھی ہے گندے شرابی ہے اندے یہ ہے بن لیکن حقیقت یہ ہوندی ہے بعض اوقات ڈیورس تھیون دے بعد بھی خاندان دے تعلق رہ ویندے بالکل بالکل ایسے انداز نال وہ چلاؤ تاکہ انہیں خاندان دے زیادہ تکلیف نہ تھی وے وہ زیادہ الزام لا کے سانے تھیندا پہ ہوندے ڈیورس تھیندی پہ ہوندی دوجا سانے ہوندے خاندان نو توڑے ایک فارمیلٹی ہوندی ہے دعوے دی کہ یہ ساری چیزاں لکھنے پوندے تھے جج کو اتنا ٹائم نہیں ہوندا کہ پڑھا ونے بس انہوں کو پتہ ہوندا کہ علیحدگی دا دعویٰ ہے اور انہوں نے کرنے تھے لیکن ایک فارمیلٹی ہوندی ہے لیکن جڑا ایک عام بندہ ہوندے تھے اندے ہاتھ جے سائل دے ہاتھ جے چیز آندی ہے اور یہ پڑھدے تھے کہ میرے تے الزام لائے گئے تھے جڑا ہستا بندہ گھر یا آپس وچ صلح دی جڑی چیز ہوندی تے چانسز بھی ختم تھی ویندے اصل ہے بالکل اے وکلا حضرات کو بھی چیز کو دیکھنا چاہیے تھے معذرت نال ان طرح دا خیال رکھنا لیکن وکلا بھی کہندے بلکہ لوگوں کو بلا سمجھا بھی نہیں دیں بھی اگر کوئی چیز الزامات ہیں اگر تو انہیں دا توارے تے کوئی اثر نہیں ہے توارے واسطے نہیں یہ صرف کورٹ کو مطمئن کرنے واسطے ہیں یہ لوگوں کو سمجھیں دیں بلا تاکہ کوئی ایسی ہوئے سی وکیل صاحب کوئی زیادہ وہ کر بھی چھوڑیں تو بلا سا دوستوں کو سمجھیں دیں اپنے کلائنٹس کو سمجھیں دیں بھی اپنے خاندان یا توارے اندو تے اثر انداز نہیں تھی انہیں یہ صرف اساں لکھیں جج کو مطمئن کرنے واسطے لیکن اس میں یہ نہیں ایک عدالتی ریکارڈ تو بن گیا نا کل کو وہ آدمی کسی ممبرشپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے کوئی اور کسی تو اس کی تو وہ نقل لے لیں گے کہیں گے یہ تو یہ سر اس کے اپنے دل میں دکھ رہتا ہے ساری زندگی بھی یار میں نے یہ بھی رہے گا اور اس کے بعد یہ آئے گا کبھی نہیں پی تو اس نے شرابی لکھ دیا اس کا کردار تباہ ہو جائے گا اس کا تو ایک ریکارڈ بن گیا ہے عدالت کے اندر جبکہ اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے عورت کو جب اسلام نے حق دیا ہے اگر وہ نہیں بچ سکتی وہ عدالت میں جائے جا کر وہ ہے خلا دائر کرے وہاں ثابت کرے کہ میں بھی کیوں نہیں اسلام نے جب کہا ہے کہ رہائش دے کھانا دے لباس دے اگر ان چیزوں میں وہ کمی کر رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے وہی ثابت کرنا وہی ثابت کرے گی ثابت کرنے واسطے بھی یہ الزام یا وہ لے ویندے نا ہاں جی ہاں جی وہ الزام یعنی کردار کشی کرنا ضروری سمجھی ویندی ہے قانون وچ اگر ڈٹھا وے تھا جج صاحب مطمئن تھی بھی واقعی وہ قصوروار ہے یہ ٹھیک ہے لہذا اور اکثر تو یہ دیکھتا ہے ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے کئی جگہ پر طلاقیں ہو رہی ہیں اور پھر جھوٹ موٹ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے بالکل 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 اللہ معاف کرے اچھا آج دنیا کیا میسج ویسی میں علامہ والے چلسا علامہ صاحب والے چلسا کیا دیکھنا کو اکسو میرے جڑے بہنیں ہیں جڑے دوست ہیں دے پھر انہوں کو کیا میسج ویسی کیا پیغام ویسی کیا سوال ہمارا پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی خوبی جو ہے وہ لانی چاہیے اور ہمیں اپنے مذہب اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے بے شک اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں 4 شہزادیوں کی شادی کی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنی بیٹیوں کی شادی کی بچوں کی شادی کی ہمارا مطالعہ اسلام کا بہت کم ہے تو ہم اس کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کریں جو ہمارے آقا و مولا ہیں ہمارے سردار ہیں ٹھیک ہے تھینک یو بہت شکریہ علامہ عبدالحق مجاہد صاحب تشریف کھین کے بہت ہی اچھا لگا اور یقیناً ساری معلومات دھارا کی تھا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے یاد فرمایا آپ کی وجہ سے چند باتیں اچھی لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اور ہمارے فاضل وکیل تشریف لائے جو ہمارے دوست ہیں بھائی اور برفردار تو بہت شینات پڑتی جی بالکل ملک صفدر حسین پہور صاحب تعالی بہت شکریہ جناب تو تشریف کھین کے صفدر صاحب آخر چھوٹا جا میسج کیا ویسی آج چھوٹا جا مختصر جا میسج جی بالکل اچھا تارے پروگرام دے توسط نال میری بھی یہ گزارش ہے اپنے بیٹیاں اپنے بہنیں کو کہ اپنی شادی دے وچ جلد بازی دا مظاہرہ نہ کرن بلکہ اپنے والدین دی اپنے خاندان دی رضامندی دیکھیں کیونکہ اپنا اچھا برا جی خاندان سمجھتے والدین سمجھتے ہیں ایویں بچے اتنی عمر میں شادی والی عمر میچور نہیں ہوندے اپنی پسند نہ کریں والدین دی پسند کو رکھیں ٹھیک ہے تھینک یو بہت شکریہ جناب حافظ اسد علی ترے بہت شکریہ اور تمام ناظرین کا بہت شکریہ اور جمعہ مبارک ایک دفعہ دوبارہ اقصا اور کلام سنے سو ڈیڈیکیٹ فار مائی مدر کہ جب میں نکلا گھر سے تو میری مدر کو یہ بہت زیادہ کلام پسند ہے آپ بھی سماعت کریے ہاں سب ماؤں کے لیے
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ